بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے آخری 7 رکوع یعنی رکوع 14 تا 20 اور سورہ اعراف کے ابتدائی 10 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 14 آیات نمبر 112 تا 122۔ اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی۔ 14ویں رکوع میں فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ پر فرشتوں کا نزول ہو، مردے زندہ ہو کر ان سے کلام کریں یا کوئی بھی معجزہ انہیں دکھا دیا جائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں یہ شیاطین ہیں جو انہیں محکمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے سمجھاتے ہیں۔ ان خوشنما باتوں سے وہی متاثر ہوتے ہیں جو آخرت کی جواب دہی پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عادلانہ شریعت نازل کی ہے۔ درست روش یہ ہے کہ شریعت کی پیروی کی جائے اور اکثریت کی بات نہ مانی جائے، کیونکہ اکثریت تو خواہشات کی پیروی کرتی ہے۔ برائی اور بے حیائی کی ہر صورت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کو زندگی میں لازم کر لیا جائے۔ رکوع نمبر 15 آیات نمبر 123 تا 130۔ خوش قسمت انسان۔ 15ویں رکوع میں اس انسان کی خوش قسمتی بیان کی گئی جو غفلت میں پڑ کر گویا مردہ تھا۔ اللہ نے اسے بیدار کیا، عمل کی توفیق دی اور قرآن کا علم دیا جس سے وہ دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ آگاہ کیا گیا کہ ہر بستی میں حق کے اولین مخالفین بستی کے سردار ہوتے ہیں۔ تکبر کی وجہ سے ان کا سر حق کے سامنے نہیں جھکتا۔ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ حق کی قبولیت کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اللہ کا ہر حکم ایک خیر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص ہدایت کی نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر حکم کو ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ رکوع نمبر 16 آیات 131 تا 141۔ مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے۔ 16ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت اللہ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے تھے اور آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کرتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ ایسا ہوا تھا، لیکن ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اس رکوع میں مزید فرمایا کہ مشرکین کے پنڈت کھیتوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کرتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام۔ باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جانوروں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا گوشت حلال ہے اور کس کا ممنوع، کس جانور پر سواری کی جا سکتی ہے اور کس پر نہیں۔ وہ فیصلے خود کرتے ہیں لیکن انہیں منسوب اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کرو۔ اللہ حافظ۔